السلام علیکم بچوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی مزیدار کی کہانی سنانے والی ہوں، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ہم اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ حسد اور محنت۔ گاؤں نورپور کی صبح ہمیشہ خوشبو اور تازگی سے لبریز ہوئی تھی۔ یہاں کے کسان اپنے کھیتوں میں دن رات محنت کرتے تھے، لیکن ان سب میں ایک نام سب سے نمایاں تھا: بشیر۔ بشیر گاؤں کا ایک محنتی اور مخلص کسان تھا جو اپنی زمین کو بچوں کی طرح چاہتا تھا۔ اس کی محنت کی بدولت اس کے کھیت ہمیشہ سرسبز رہتے اور اس کی فصلیں دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی۔ دوسری طرف اس کے پڑوسی رمضان کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ رمضان ایک سست اور حسد کرنے والا شخص تھا۔ وہ دن رات یہی سوچتا کہ بشیر کی زمین اتنی زرخیز کیوں ہے اور اس کی زمین اتنی بنجر کیوں۔ وہ اپنی محنت کی کمی کو قبول کرنے کی بجائے بشیر کی کامیابی کو اپنی ناکامی کی وجہ مانتا تھا۔ بشیر کی زندگی کا اصول تھا: زمین تم سے اتنا ہی پیار کرے گی جتنا تم اس سے کرو گے۔ وہ دن کی پہلی روشنی کے ساتھ اپنے کھیت میں پہنچ جاتا، فصلوں کو پانی دیتا، زمین کو نرمی سے جونتا اور فصل کے ہر پودے کی اس طرح دیکھ بھال کرتا جیسے وہ کوئی خزانہ ہو۔ اس کی زمین میں گندم کی فصل اتنی اچھی ہوتی کہ پورے گاؤں کے لوگ اس کی تعریف کرتے۔ رمضان جو خود اپنی زمین کی دیکھ بھال نہیں کرتا تھا، ہر بار بشیر کی فصل دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگتا۔ اس کے دل میں سوال اٹھتا، آخر کیوں بشیر کی زمین مجھ سے زیادہ زرخیز ہے؟ ایک رات جب پورا گاؤں سو رہا تھا، رمضان نے ایک چالاکی کا منصوبہ بنایا۔ وہ چپکے سے بشیر کے کھیت میں گیا اور اس کی فصل کو نقصان پہنچانے کے لیے زہریلا پانی کھلانا شروع کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر بشیر کی فصل تباہ ہو جائے گی تو گاؤں والے اسے برا بھلا کہنا چھوڑ دیں گے۔ لیکن قدرت کا اپنا انصاف ہوتا ہے۔ رمضان کے زہر پھیلانے کے بعد بھی بشیر کی فصل کو معمولی نقصان ہوا۔ صبح جب بشیر کھیت میں آیا تو اس نے زمین کو ہاتھ لگایا اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، جو میں بو رہا ہوں اس میں برکت ڈال اور جو میرے خلاف ہو رہا ہے اسے بے اثر کر دے۔ بشیر نے زہر کا اثر دیکھ لیا تھا، لیکن اس نے رمضان کا نام لینے کی بجائے اپنی محنت کو دگنا کر دیا۔ وہ کھیت میں دیر تک کام کرتا، اپنی فصل کی نگرانی کرتا اور ہر پودے کو مزید توجہ دیتا۔ وقت کے ساتھ اس کی فصل پہلے سے بھی زیادہ شاندار ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ حیرت سے کہتے، بشیر کی محنت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ محنت ہمیشہ رنگ لاتی ہے۔ دوسری طرف رمضان کی زمین بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جتنا بشیر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، اتنا ہی خود نقصان اٹھاتا۔ ایک دن رمضان کے کھیت کی پوری فصل سوکھ گئی۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا، حسد کا زہر ہمیشہ خود حسد کرنے والے کو تباہ کرتا ہے۔ رمضان نے اپنی ناکامی کو چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن گاؤں والوں کو سب معلوم ہو چکا تھا۔ وہ شرمندہ ہو کر بشیر کے پاس گیا اور معافی مانگی۔ رمضان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب اس نے کہا، میں نے تمہیں نیچا دکھانے کے لیے تمہارے کھیت کو نقصان پہنچانا چاہا، لیکن تمہاری محنت نے میری ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ بشیر نے رمضان کی بات سنی اور مسکراتے ہوئے کہا، حسد دل کو کالا کر دیتا ہے، لیکن محنت ہر زخم کو بھر سکتی ہے۔ اگر تم اپنی زمین کو چاہو گے تو وہ بھی تمہیں چاہے گی۔ آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ زمین سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔
بشیر نے رمضان کو اپنی زمین کی دیکھ بھال کے اصول سکھائے اور وقت کے ساتھ رمضان نے اپنی زمین کو زندہ کرنا شروع کیا۔ اب وہ پہلے جیسا حسد کرنے والا نہیں رہا بلکہ ایک محنتی کسان بن گیا۔ نورپور کے لوگوں نے اس واقعے سے ایک سبق سیکھا۔ حسد انسان کو تباہ کرتا ہے لیکن محنت ہمیشہ کامیاب اور سکون کا راستہ دکھاتی ہے۔ بشیر کی محنت اور رمضان کی بدلتی سوچ نے گاؤں کے ہر فرد کو یہ باور کرایا کہ محنت ہی زندگی کا اصل جادو ہے جو ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حسد کی جگہ اگر محنت کو دی جائے تو زندگی میں کامیابی اور سکون دونوں حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ لوگ دوسروں کی چیزیں، جیسے کہ رمضان تھا وہ اپنی فصل کا خیال نہیں رکھتا تھا اور اس نے ہر بار بشیر کی کھیتوں میں رکھی کہ اس کی فصل اتنی اچھی کیوں ہے، وہ اس کی فصل اتنی اگی کیوں ہے۔ یہ حسد ہوتا ہے کہ اپنی محنت کو دیکھنے کے بجائے ہم دوسروں کی محنت دیکھیں۔ آپ لوگ بھی بشیر کی طرح محنتی انسان بنے، یہ حسد، چگلیاں سب کچھ چھوڑ دیں اور اپنی نئی زندگی سٹارٹ کریں۔ چلے اللہ حافظ، اب اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتی ہوں۔